السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ جب آپ کبھی باتیں کر رہے ہوں، کہیں گئے ہوں، کچھ کھا پی رہے ہوں تو آپ کو لگے کہ ویٹ اے منٹ، ایسا تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کبھی آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پر آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، یا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 90% لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا نام ہے ڈیجا وو۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ڈیجا وو فرینچ زبان کا لفظ ہے۔ ڈیجا کا مطلب آلریڈی اینڈ وو کا مطلب سین۔ سو ڈیجا وو کا مطلب ہے آلریڈی سین اور سین بیفور۔ اس کو ڈیجا وو بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیفیت انسان پر کیوں حاوی ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پراسرار کیفیت کے بارے میں بتاؤں گی جس کی تفصیل جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے ڈیجا وو کی اس کیفیت کے بارے میں کچھ انوکھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیجا وو کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق بہت سے مذاہب، ماہر نفسیات اور سائنسدانوں نے بہت سی تھیوریز اور توجیہات پیش کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سائنس ابھی تک کسی فائنل نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ اصل میں ڈیجا وو کیا ہے۔ اس کے متعلق جو تھیوریز ہیں وہ بھی ابھی تک پروف نہیں ہوئیں۔ کچھ لوگ ایک تھیوری کو مانتے ہیں تو کچھ دوسری تھیوری کو مانتے ہیں، لیکن یہ تھیوریز ابھی تک کوئی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ ایگزیکٹلی ڈیجا وو ہے کیا؟ اس کے متعلق جو تھیوریز ہیں آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی تھیوری ہندو مت مذہب سے متعلق ہے، جس میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان بہت سے جنم لیتا ہے، جسے وہ آواگون کی تھیوری کہتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان پچھلے جنم میں جو کام کر چکا ہوتا ہے، جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ یہ پہلے بھی کر چکا ہے، جسے وہ ڈیجا وو کی فیلنگ آتی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں اس مسلمان کی حیثیت سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو قرآن پاک سے اور نہ ہی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے بہت سارے جنم ہیں۔ قرآن میں انسان کی زندگی کے صرف 2 مراحل ہی بتائے گئے ہیں، ایک زندگی دنیا کی اور ایک دنیا کے بعد آنے والی زندگی یعنی اخروی زندگی۔ اس کے علاوہ کوئی جنم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے اور مذاہب میں بھی آواگون یا جنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو یہ تھیوری بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے یا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے والدین سے جو ہمیں ڈی این اے کے تھرو جینیٹکس ٹرانسفر ہوتی ہیں جب ہم پیدا ہوئے تھے، تو اور بہت سی عادات اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کی یادیں بھی ہمیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جسے جینیٹکلی ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ تو جب حقیقت میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اصل میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے والدین کے ساتھ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ پہلے کر چکے ہیں، بلکہ اصل میں وہ ہم نہیں، ہمارے والدین کی میموری ہوتی ہے۔ ایک تیسرا نظریہ یا تھیوری یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کوئی بھی خیالی کہانیاں بناتا ہے، کوئی خیالی تصویریں۔ جب یہ تصویریں اور امیجنیشن ہمارے سب کانشیس میں سٹور ہو جاتی ہیں اور ریئلٹی میں جب اس سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیجا وو ہے، یعنی ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ تھیوری بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور نظریے کے مطابق انسان کو اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو، یعنی دماغی کوئی بیماری ہو، تو اس میں بھی اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے دماغ کی ایک رگ دب جاتی ہے یا کھچ جاتی ہے، تو اس دوران اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے، جسے ڈیجا وو کہا جاتا ہے۔ ایک اور توجیہ یا تھیوری جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے ملٹی ورس تھیوری یا پیرالل یونیورس تھیوری، یعنی ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں ہم بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو جب دوسری یونیورس والا ویریئنٹ وہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد سیم کام ہم بھی یہاں کرتے ہیں، تو دماغ میں آتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یا اس جگہ آ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت سم ہاؤ کسی طرح ہماری میموری آپس میں گلچ کر جاتی ہے۔ تو جو کام وہاں ہو چکا ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں لگتا ہے کہ ہم کر چکے ہیں۔
ایک اور تھیوری یہ ہے کہ سوتے وقت انسان کی روح جسم سے نکل کر دنیاؤں کی سیر کرتی ہے اور کچھ کام کرتی ہے۔ یہ کام ہماری سب کانشیس میموری میں سٹور یا سیو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اصل میں زندگی میں وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں اس حد تک صداقت ہے کہ واقعی رات کے وقت سوتے وقت ہماری جسم میں سے روح نکل جاتی ہے اور آسمانوں کی سیر کرتی ہے، مگر یہ بات کہ اس وجہ سے ڈیجا وو ہوتا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے اور نہ احادیث سے۔ احادیث کے مفہوم کے مطابق یہ ضرور ہے کہ سوتے میں ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے اور آسمانوں کی سیر کرتی ہے۔ اس دوران ہماری روح ہمارے جسم سے ایک تار سے بندھی رہتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی لکھی ہو تو وہ واپس آ جاتی ہے، ورنہ وہ تار کاٹ دی جاتی ہے اور روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ احادیث کے مفہوم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سیر کے دوران وہاں جس سے دوستی ہو جاتی ہے یا شناسائی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اس سے جان پہچان اور دوستی ہو جاتی ہے، اور وہاں جس سے تعلق نہ بنے یا دشمنی ہو جائے، یہاں پر بھی اس سے تعلق نہیں بنتا یا وہ شخص پسند نہیں آتا۔ ڈیجا وو کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو دو پاسبلٹیز آ سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری پیدائش سے پہلے، بلکہ انسانیت کی پیدائش سے بھی پہلے، جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے آنے والے تمام انسانوں کو نکالا اور ان سے عہد لیا، جسے قرآن پاک میں عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہاں روحیں اکٹھی تھیں تو وہاں جو ایکسپیرینس ہوا تھا، جب ہمیں یہاں پر وہی سیم کام ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یعنی ڈیجا وو کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈیلی دو مختلف زندگیاں جیتے ہیں، ایک روح کی زندگی اور دوسری جسم کی۔ روح کی زندگی جو ہے وہ انکانشیس ہوتی ہے، سب کانشیس میں سیو ہوتی رہتی ہے، اور جو جسم کی زندگی ہے وہ کانشیس ہے۔ یہ دونوں زندگیاں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کہیں پر اگر یہ اوور لیپ کر جاتی ہیں تو ہمیں سچے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ ان دو مختلف زندگیوں کو جیتے ہوئے 2 فریمز کے دوران جو میموری سم کانشیس میں سیو ہوتی رہتی ہیں، جب وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بہرحال ڈیجا وو ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمارے مذہب اور شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر یہ زندگی کی ایک دلچسپ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، مگر دماغ کو ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی ہے، ڈسکور نہیں کر پائی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہیلی ہی رہ جائے۔ یہ سارے نظریات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ڈیجا وو اصل میں ہے کیا۔ ہم انسان اس کے بارے میں صرف اور صرف تکے ہی لگا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ڈیجا وو کو کئی بار ایکسپیرینس کیا ہے۔ کیا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔